پاسبانی کرتا رہتا ہے تو سمجھو یہ عالم ہے، ورنہ باہر تو ہمارا لباس ہم کو عالم بنا ہی دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب شیروانی پہنتا ہوں تو یہ کہتا ہوں مولوی صاحب کو پہن رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لباس انسان کے لیے ظاہری طور پر عالم بنانے صلوات پڑھتے محمد کہ بہت عظیم عالم دین ہے، مگر یہ لباس میں نہیں ہے، اس لیے کسی نے کوئی توجہ نہیں۔ ہوتا یہی ہے، لباس دیکھ کے آدمی پہچانا جاتا ہے، اور لباس نہ ہو تو عام انسانوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی کمزوری ہے، یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے۔ عالم کا لباس دیکھ کے اگر عالم کا احترام کرو گے تو یہ عالم کی سیرت کا احترام نہیں ہوگا، عالم کی شکل کا احترام ہوگا، اور شکل کا احترام کوئی احترام نہیں ہوتا ہے۔ سیرت کا احترام کرو تو واقعی احترام ہوگا۔ اب میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں، جلدی جلدی صوفیاں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی منزل یہ ہے علم کیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پیغمبر نے اور معصوم نے ارشاد فرمایا ہے العلم نور، علم نور ہے، یہ مادہ علم نہیں ہے، نور علم ہے۔ ہر ایک کو خدا دیتا بھی نہیں ہے۔ یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اسی دل میں خدا نور علم ڈالتا ہے جس کے لیے خدا چاہتا ہے، نہ چاہے تو علم نہیں ملے گا۔ اپنے آدمی گھٹنا ٹیکنے سے علم نہیں حاصل کرتا ہے، توفیق ربانی سے علم حاصل کرتا ہے۔ جب توفیق پیدا ہو جائے گی تو اسے علم حاصل ہو جائے گا۔ ہر دل میں نہیں چاہ دیتا ہے، ہر دل میں خدا علم نہیں ہونے دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اب یہ ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے توفیق ہوتی ہے، یہ آدمی اپنی محنت کرتا ہے، خداوند عالم نور علم سے اسے آراستہ کر دیتا ہے، اور جب نور علم آ جاتا ہے تو نور دکھائی نہیں دیتا، نور نظر نہیں آتا، نور کے اثرات نظر آتے ہیں، نور کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ نور کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی با اخلاق ہو جاتا ہے، با عمل ہو جاتا ہے، اور جب با عمل ہوتا ہے تو اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے۔ جتنے حضرات اول وقت نماز ادا نہیں کرتے ہیں، پہچانو ان کا علم بڑا کمزور ہے، اس لیے عمل کی طرف نہیں لے جا رہا ہے۔ اب یہ بات ہے تو آپ 2-3 منٹ سن لیجیے، پھر آپ کے بعد آپ کی بات آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں گا۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے میں عالم کو سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ اگر عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کا احترام سماج اور معاشرے میں مسلسل کیا جائے تو اسے بھی دین خدا کا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے جتنا وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ احترام کرے۔ اگر دین خدا کا احترام اس کے پیش نظر ہوگا تو دین اولیت حاصل کرے گا، اور دین کو اولیت حاصل ہوگی، دین کی پابندی کرے گا۔ پہلی بات، علم نور ہے جس کے دل میں خدا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کس خاندان کا ہے، یہ نہیں دیکھتا کس قبیلے کا ہے، یہ نہیں دیکھتا کس خانوادے کا ہے، یہ نہیں دیکھتا شہر کا ہے کہ دیہات کا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس جگہ کس منزل کا رہنے والا ہے، وہ دل دیکھتا ہے۔ دل ہے اگر نور کے قابل تو اس کو عطا کر دو، دل ہے اگر علم حاصل کرنے کے قابل تو اسے عطا کر دو۔ ہمارا سماج اس منزل میں ہے، خاندانی علم دیکھا جاتا ہے، خانوادے والا علم دیکھا جاتا ہے۔
اماموں والا علم دیکھا جاتا ہے، علم نہ امامے سے آتا ہے، علم نہ قبیلوں سے آتا ہے، علم نہ خاندانوں سے آتا ہے، علم نہ خانوادوں سے آتا ہے، علم نہ معاشرے سے آتا ہے، علم نہ سوسائٹی سے آتا ہے، نہ علم سماج سے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی کھوپڑیوں پر بڑے بڑے امامے ہوں مگر کھوپڑیاں علم سے خالی ہوں، کھوپڑیوں کے اندر علم نظر نہ آتا ہو، ایسے بہت سے افراد ملیں گے۔ ہاں، جس کے سر پر امامہ نہیں ہے مگر علم کا تحفہ خدا نے اسے عطا کر دیا ہے تو وہ قابل احترام بھی ہے، لائق عزت بھی ہے۔ ہمارے مولانا ارشاد حسین صاحب، آپ نے ان کی زندگی دیکھی ہے، میں نے جتنے دنوں میرا ساتھ رہا ہے میں پہچانتا ہوں، انہوں نے لباس کے لیے کبھی عزت نہیں سمجھی، لباس کے لیے کوئی احترام کا خیال نہیں کیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہر شخص سے ملتے بھی تھے تو اسی انداز سے ملتے تھے کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، دین کا علم اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کبھی اس کے بعد کی منزل علم دین ہی کے لیے۔ پہلا مرحلہ نور علم ہر ایک کے ذہن و دماغ پہ نہیں آتا۔ میں برابر معذرت کرتا ہوں علماء کرام سے، ہو سکتا ہے میرا کوئی لفظ دیہاتی ہونے کی بنا پر ناگوار ہو جائے تو شہر کے لوگ اسی طرح بہت وسیع القلبی سے برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ میں دیہات کا آدمی ہوں، دیہاتی لفظیں بولتا ہوں، شہر میں تو تھوڑے دنوں رہا ہوں، اس کی بنا پر جو دو چار لفظیں آئیں گے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل دل لگا کی طرح صلوات پڑھیے۔ علم کا مرتبہ نور کا ہے، جہاں نور آئے گا روشنی پھیلے گی، جہاں نور آئے گا روشنی کا وجود ہوگا، جہاں نور آئے گا روشنی آئی جائے گی۔ نور دکھائی نہیں دیتا، اور جب دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیسے پہچانے کہ نور ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا عمل بتاتا ہے کہ نور ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصلی نور ہے وہ کبھی نظر نہیں آتا، اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ میرا مولا بھی نور، میرا نبی بھی نور، میرے ائمہ بھی نور، میرے معصومین بھی نور، میرے ائمہ طاہرین بھی نور۔ اب یہ کبھی نہ کہنا کہ نور دکھائی دے جائے، ہمیں جب تمہارے اپنے قلب کا نور نہیں دکھائی دیتا تو جس کو خدا چھپایا ہوگا وہ نور تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ ہاں، اثر نظر آتا ہے، سورج چمک رہا ہے نور ہے، چاند کی چاندنی ہے نور ہے، ستارے روشن ہے نور ہے، ہوائیں چل رہی ہے نور ہے، فضا مہک رہی ہے نور ہے، ان کے چکر رہے ہیں نور ہے، پھول مہک رہا ہے گلشن نور ہے۔ یہ ساری کائنات جو زندہ دکھائی دے رہی ہے کسی ایک نور کی وجہ سے زندہ دکھائی دے رہی ہے، یہ اثر ہے نور کا۔ جب نور کا اثر دیکھتے تب نور سمجھ میں آتا ہے۔ عالم کا لباس نہ دیکھو، عالم کے کردار کا اثر دیکھو تاکہ نور سمجھ میں آئے، نظر آتی رہے۔ یہ پہلی منزل میں نے گزارش کی ہے۔ دوسری بات، علم نور ہے، خدا دیتا ہے۔ علم کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں علم؟ میرے اور آپ کے صدر امام جعفر صادق علم صرف تین چیزوں کا نام ہے۔ انما العلم ثلاثہ، علم صرف تین چیزوں کا نام ہے۔ لفظ انما جہاں لگا دیا جائے وہ انحصار پیدا کرتا ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ دو جگہ قرآن مجید کے آپ کے خدمت میں پیش کر دوں، ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں،
انما ایک مقام پر، دوسرا مقام انما یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ ہے۔ اور یہ کہ آج کل تو چونکہ یہ تعلیم دین کی مجلس ہے، یہ لفظ انما کبھی جملے اسمیہ پر بھی آتا ہے، کبھی جملے فعلیہ پر بھی آتا ہے۔ جملے فعلیہ پر آئے تو فعل کا انحصار، اسمیہ پر آئے تو مبتدا و خبر کا انحصار۔ یہ انحصار بتاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ترجمہ کروں، بس اللہ کا ولی، تمہارا ولی اللہ ہے، بس اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت سے جس کو دور رکھے، اتنا پاکیزہ بنا دے جو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ انحصار اسی انداز پر حدیث میں آواز دی گئی ہے، انما علم ثلاثہ، بس علم صرف تین چیزوں کا نام ہے۔ آیت محکمہ، خداوند عالم کی محکم آیات جس سے مسائل حاصل کیے جاتے ہیں، ان محکم آیتوں کا علم حاصل کرنے کے ایک علم، فریضۃ عادلہ، ایسے واجبات، ایسے فرائض جنہیں خدا نے عدالت کی میزان پر تول کے نازل کیا ہے، وہ فرائض سنت قائمہ۔ تیسرا علم معصومین کی سنت، سیرت، یہ تین چیزیں ہیں علم، آیہ محکمہ، فریضہ عادلہ، سنت قائمہ۔ اچھا ہوا معصوم نے اس کے آگے بھی بیان فرمایا، وما خلاہن فہو فضل، ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب فضل ہیں، فضیلت ہے۔ جس نے ان تینوں علوم کو حاصل نہیں کیا ہے وہ ہو سکتا ہے بڑا صاحب فضیلت قرار دیا جاتا ہو، مگر فضیلت اسے ملے گی تو پہلے ان تین علوم کا حاصل کرنے والا ہوگا۔ مثال سے سمجھا دوں، دیوار کی بنیاد جب تک نہیں رکھی جائے گی تب تک دیوار اٹھائی نہیں جائے گی۔ دیوار اٹھا دی جائے تو پھر چھت نہیں لگائی جائے گی، بغیر دیوار کے، بغیر کسی سہارے کے چھت نہیں لگائی جاتی۔ چھت لگائی جائے تو جب تک رنگ روغن نہ ہو جائے مکان عزت دار نہیں کہلاتا، مکان آبرومند نہیں کہلاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں قدرت پیغمبر کے جانشین معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، علم آیہ محکمہ ہے، فریضہ عادلہ ہے، سنت قائمہ ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ان بنیادوں پر دیوار اٹھاؤ، ان بنیادوں پر چھت لگاؤ، ان دیواروں پر آراستہ کرو، اور اتنا آراستہ کر دو کہ دوسرے علوم حاصل کرو تو وہ تمہارے لیے فضل بن جائے۔ آسان مثال دوں، کھانا کیا ہے؟ روٹی چاول دال کھانا ہے نا، اور یہ جو سلاد لا کے رکھا جاتا ہے یہ کاہے کے لیے؟ کھانے میں مزہ پیدا کرتا ہے، لطف آ جاتا ہے، مزہ پیدا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں، یہ کھانا ہے لا کے دسترخوان پر سلاد رکھ دو اور کہہ دو کھاؤ۔ کیا کھائیں؟ کیا کھائیں؟ اگر روٹی لاؤ تو کھائیں، دال چاول لاؤ، گوشت لاؤ تو کھائیں۔ یہ تو باطل چیز ہے کہ مزہ بڑھاتا ہے۔ اگر میری لفظیں پہنچ جائیں تو میں گزارش کروں، جتنا چاہے آدمی ریاضی حاصل کر لے، جتنا چاہے آدمی باٹنی حاصل کر لے، جتنا چاہے فزکس حاصل کر لے، جتنا چاہے دنیا کے اور سارے علوم حاصل کر لے، اگر بنیادی علوم نہیں حاصل کیا تو پھر ان علموں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پہلے بنیاد مضبوط کرو، دین کا علم حاصل کرو، آیہ محکمہ قرآن پڑھو تو کچھ حاصل ہو، فریضہ عادلہ واجبات کو پہچانو تو کچھ حاصل ہو، سنت قائمہ کو جانو تو کچھ حاصل ہوگا، باقی دوسرے علوم حاصل کرو۔ جب یہ حاصل کر لو گے سائنس کا پڑھنا تبھی مزیدار ہوگا، تبھی علم کی قیمت پیدا ہوگی جب ان سارے بنیادی علوم کو حاصل کر لو گے، ورنہ یہ سب حاصل کر لیا اور نہ آیت جانی، نہ فریضہ جانا، نہ سنت جانی،
اگر اسے نہیں پہچانا تو یہ کچھ نہیں حاصل کیا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آدمی سائنس حاصل کر لیتا ہے اور دین نہیں جانتا تو یہ آدمی لنگڑا ہے, لنگڑا, صحیح چل نہیں پائے گا. اور اگر انسان نے دین حاصل کر لیا اور سائنس نہیں حاصل کیا, سائنس خالی انہیں علوم کا نام نہیں ہے, سائنس تو ایک طریقہ زندگی ہے, حیات کے بسر کرنے کا طریقہ ہے. اگر اسے حاصل نہیں کیا تو بہت پہلے کہہ کے چلا گیا ہے. اگر صرف دین حاصل کیا اور سائنس نہیں حاصل کیا تو یہ آدمی اندھا ہے, اندھا. کیوں ہے یہ اندھا؟ اس لیے کہ یہ سارے دینی علوم جب حاصل کر لے گا تب اس کو نورانیت پیدا ہوگی, جب اس میں نور آئے گا, اس کا اندھاپن دور ہوگا. اور جب دنیا کے علوم سے حاصل کرتا رہے گا تو یہ آدمی ہمیشہ لگا کے چلتا رہے گا, کبھی سیدھا چل نہیں پائے گا, کبھی صراط مستقیم سے گزر نہیں پائے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پیدا ہوتا ہے وہ مجھے معلوم ہے, اور ابھی 2-3-4 منٹ کے بعد آ کے ذہنوں کو میں جوڑ سکتا ہوں بہت آسانی کے ساتھ. اگر میں یہ سلام کریے محمد اور آل نور آئے اور آدمی کا ذہن بیدار ہو, قلب بیدار ہو, فکر بیدار ہو, نظر بیدار ہو, اور یہ ساری بیداریاں نور علم کی بنا. علم دین کا علم, دنیا کے علوم کی وہ حیثیت نہیں ہے جو دین کے علم کی حیثیت ہے. ہمارے یہاں تو دنیاوی علوم کی حیثیت مانی جاتی ہے, دینی علوم کی کوئی حیثیت نہیں مانی جاتی ہے. اتنا کام اتنا بیٹھا ہوا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھتا ہوں, کتنے افراد ہیں جو قرآن کی آئے محکمہ کو جانتے ہیں؟ ہمیں ابھی سے گھڑی دیکھنے لگے, ابھی تو شروع کیا ہے. اچھا بات پڑھیے. دنیاوی علوم کے حاصل کرنے میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, پیسہ روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے, وقت بھی خرچ کیا جاتا ہے, بڑا اہتمام بھی ہوتا ہے. مدرسے میں بچے کو بھیجنا ہو, گندا سندا کپڑا پہنے ہوئے جلدی سے حاصل کرنے جا رہا ہے نور, اور لباس بالکل خراب ہے, گندا ہے, پہنے چلا جا رہا ہے. اور دنیا کا ہی باتیں کرنے. اماں بھی اٹھتی ہیں بہت سویرے, بچے کو نہلا دیں, دھلا دیں, صاف ستھرا بنا دیں, لباس تیار کر دیں, سب کچھ ہمارا کر کے تفریح. یہ قدر ہے ہمارے یہاں علم دین. اور مولوی صاحب بھی کیا کہتے بیچارے, ان کا کام یہ ہے کہ ان کی گندگیاں دور کر کے ان کو صاف ستھرا بنائیں. وہ کیسے بنائیں؟ جب اماں ہی صاف ستھرا نہ بنائیں گی, جب والدین ہی اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو یہ کیسے بنائیں گے؟ یہ مولوی صاحب کیسے صاف ستھرا بنا دیں گے؟ کوئی مولوی صاحب کے پاس دکان تھوڑی لباس کی رکھی ہے کہ جلدی جلدی پہنا دیں گے. آپ ایک زحمت تمام اور اصل گفتگو کا آغاز. صلوات پڑھیے. دین کی تاریخ یہ ہے کہ دین کو اپنا سفر حیات طے کرنے میں 3 منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. دین کی پہلی منزل ہے دین آتا ہے, دین کی دوسری منزل ہے دین پھیلتا ہے, دین کی تیسری منزل ہے دین بچتا ہے. دین آتا ہے مگر دین خود نہیں آتا ہے. جب تک کوئی لانے والا نہ ہو دین آ نہیں سکتا.
پھیلانے والا نہیں ہوگا دین پھیل نہیں سکتا ہے، اور جب پھیل نہیں سکتا ہے بغیر پھیلانے والے کے تو دین بچ بھی نہیں سکتا ہے جب تک کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ایک دین کا لانے والا، ایک دین کا پھیلانے والا، ایک دین کا بچانے والا۔ ہم اپنی مجلسوں میں اس کے علاوہ کوئی اور تذکرہ نہیں کرتے ہیں، لانے والے کا تذکرہ ہوتا ہے، پھیلانے والے کا تذکرہ ہوتا ہے، بچانے والے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لانے والا ہمارا اور آپ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھیلانے والے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، اور بچانے والے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین۔ جو دین میرا نبی لایا تھا اسی دین کو میرے مولا علی نے پھیلایا تھا، اسی دین کو میرے مولا امام حسین نے بچایا تھا، اور وہ بچ کے ہم تک آیا ہے۔ ذرا کچھ تو خیال مومنین کو، معاشرے کے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ جو 3 منزلوں سے گزرا ہے اس میں پہلا لانے والا بھی معصوم، دوسرا پھیلانے والا بھی معصوم، تیسرا بچانے والا بھی معصوم۔ جو عصمت کے حساب میں دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو ہمیں کتنا بچانا چاہیے، اس دین کی حفاظت ہمیں کتنی کرنا چاہیے۔ معصومین کا خیال کر کے تو دین بچاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، دینی علوم سے آراستہ کرو، تاکہ دین مستقبل کے آنے والے ذہنوں تک مسلسل پہنچتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے حفاظت نہ کی تو وہ آدمی صحیح وارث نہیں ہوتا ہے جو اپنے والدین کے ترکے کو محفوظ نہ کرے۔ محفوظ کر لے تو وہ صحیح وارث ہوتا ہے۔ مکان ملا توڑ دیا، خراب ہو جائے تو وارث ہے یہ۔ در و دروازے ملے برباد کر دیا، اور علمی میراث ملی اسے ختم کر دیا، یہ وارث ہے؟ نہیں، وارث نہیں ہے۔ وارث وہی ہوگا جو اس کا بچانے والا ہوگا، جو اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ ہم نے کتنا بچایا؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کتنے گھروں میں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، کتنے گھروں میں دین پہنچایا جاتا ہے، کتنے گھروں میں دین کی تربیت کی جاتی ہے؟ یہ وراثت ہے جو ہم کو نبی سے، علی سے، امام حسین اور ائمہ معصومین سے ملی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم فریضہ ادا نہ کر سکے تو ہم کوتاہی کرنے والے ہوں گے۔ اب آگے بڑھ کے گفتگو کروں آپ کے سامنے۔ جیسے دین معصوموں کے ذریعے آیا ہے، اب آپ کے ذوق کی بات ہے، ایسے ہی دین کا حامی بھی ہم نے اس کو نہیں مانا ہے جسے دنیا والوں نے بنایا۔ تو ذوق پیدا ہوگا، دنیا والوں نے جسے بنایا ہم نے اسے حامی نہیں بنایا۔ ہمارے حامی کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلا معصوم اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور دوسرا معصوم پہلے اسے مانتا ہے۔ ہم اسے ہی حامی مانتے ہیں، جس کا بیان کرنے والا بھی معصوم ہو، جس کا ماننے والا بھی معصوم ہو، اسے مانتے ہیں۔ دنیا کے ماننے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ چور ایسے بدماش اور بےہودہ لوگ اگر بنا لیتے ہیں کسی کو حامی، تو جو جیسا ہوگا ویسے ہی کو بنائے گا، ویسے ہی کو منتخب کرے گا، ویسے ہی کو اس منزل پر لانے کی کوشش کرے گا۔ آپ آگے پہچان لے، میرا مولا پیغمبر نے پہلے بتایا علی امام، علی کو پہلے مانا امام حسن نے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ علی امام پہلے منوایا ہے رسول نے، مانا ہے حسن نے، حسن دوسرے امام منوایا ہے علی نے، مانا ہے حسین نے، حسین تیسرے امام منوایا ہے حسن نے، مانا ہے زین العابدین نے، چوتھے امام زین العابدین منوایا ہے امام حسین نے، مانا ہے محمد باقر میں سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔
ادھر منگوانے والا ادھر کاٹنے والا، اور اٹھا کے رکھا ہے عرش کی بلندی پر رکھا، اور یہاں لوگوں نے طے کر دیا عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہ ہم نے انہیں سولی پر چڑھا دیا سولی پر۔ آپ بالکل متوجہ رہیں، میں آپ کے لوگوں کی ساری باتیں آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں، جو اصلی بات تھی وہ سنا دوں گا۔ انہوں نے سوچا ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ قرآن آواز دیتا ہے ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ قتل کر سکے نہ سولی پر عیسیٰ کو چڑھا سکے، بلکہ ان کے لیے شبیہ بنائی گئی۔ ایک لفظ پوچھوں آپ سے، یہ شبیہ کس نے بنائی؟ ذرا بیٹا کروا کے سنیے گا، یہ شبیہ کس نے بنائی؟ عیسائیوں نے، ان کے جناب عیسیٰ کے حواریین نے، ان کے اصحاب نے، لیکن شبہ صیغہ ہے مجہول، شبہ صیغہ ہے مجہول، اس کا فاعل کوئی نائب فاعل ہے، تو بنایا کس نے؟ کوئی اور نہیں ہے بنانے والا، وہ ایک خدا جس نے ان کے لیے شبیہ بنائی۔ ہمیں عیسیٰ کے دور سے لے کے پیغمبر تک کوئی نہ کہہ سکا کہ شبیہ نہ بناؤ، کوئی نہ کہہ سکا شبیہ نہ بناؤ، اللہ نے بنا دیا تو اللہ بنائے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے، تو شبیہ پہلے بنائی خدا نے، ہم بنائے تو بدعت، خدا بنائے تو سنت۔ ہمارے لیے اعتراض ہوتا ہے، نہ بناؤ، نہیں بنائیں گے، خدا سے کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں خدا 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 اللہ 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 کے لٹ لگانے والوں، اسی خدا سے کہو نہ بنا پروردگار، ورنہ کئی بڑی مصیبت آ جائے گی، یہ سب شبیہ بنانے لگیں گے۔ قدرت نے کہا بنا تو اسی لیے رہا ہوں تاکہ جو اصلی میرے سنت کی پابندی کرنے والے ہوں وہ تو کم سے کم عمل کریں۔ بدعتی اور دیکھیں، کسی کو بدعتی کہنے سے کوئی بدعتی نہیں ہوتا، کہنے سے کوئی بدعتی نہیں ہوتا ہے، اور نہ کسی کو سنت والا کہنے سے سنت والا ہوتا ہے۔ جو سنت راہی پر عمل کرے گا وہی سنت والا، جو نہیں عمل کرے گا وہ سنت والا نہیں ہے۔ خدا نے محفوظ رکھا، کہا آئے تو بتا تو دے کہ ہم نے اسے حاکم مانا ہے۔ 11ویں امام نے کہا حاکم یہ ہے، اور چند ایک صحابوں سے عیسیٰ نے اتر کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ امام وہی ہے جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور معصوم پڑھے نماز، تب وہ حاکم بنتا ہے۔ دنیا کے لوگ پڑھتے رہے تو حاکم نہیں ہوتا، ہمیں یہ تو پڑھتے رہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو امام جب آ گیا اور پھر پڑھ لیا، تب کہنے لگے ویسے آج پڑھا جیسے نبی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ہمیں تو 25 سال تک کون سی نماز پڑھتے رہے، کون سی نماز ادا کرتے رہے، نبی والی نہیں تھی، آپ کی بنائی ہوئی، اور نبی نے فرمایا تھا سلو کما رہے لوگوں سلی، اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ 25 سال نمازیں بگاڑی گئی، مگر اصلی امام آ گیا تو پھر اس نے اصلی نماز پڑھا کے دنیا کو بتا دیا یہ والی نماز۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، ہاتھ کب اٹھتا ہے کب گر جاتا ہے، کب بولتا ہوں کب خاموش ہو جاتا ہوں، کس کو یاد رہے گا؟ کس کو یاد رہے گا؟ ہو سکتا ہے گھنٹہ بھر یاد رہے، 2 گھنٹے یاد رہے، لیکن ایک دن گزر گیا 80% بھول گئے، 2 دن گزر گیا
25 سال جو نمازیں بگاڑی گئی، میرے مولا نے جب نماز پڑھائی تو اٹھے ویسے ہی جیسے نبی اٹھ رہے تھے، ہاتھ ویسے ہی اٹھایا جیسے نبی اٹھا رہے تھے، رکوع میں ویسے ہی گئے جیسے نبی جاتے تھے، سجدہ ویسے ہی کیا جیسے نبی سجدہ کرتے تھے۔ جو 25 سال کے بعد مسند حکومت میں آیا، اس نے وہ نماز پڑھائی جو نبی پڑھا رہے تھے۔ جو مسلمان اپنی نمازیں نہ بچا سکا، وہ کردار رسول کیا بچائے گا؟ کردار پیغمبر اور سیرت پیغمبر کو نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے دیکھیے، میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں جتنے چاہیے نعرے لگا لیجیے تو اس کو اپنے وقت کے اندر حساب نہیں کرنا۔ جو میرا وقت ہوگا اسی وقت کے اندر اس نعرے کا حساب نہیں کرتا، صلوات کا حساب کرتا ہوں۔ جو محفوظ نہ رہ سکا نبی کی نماز کو، وہ نبی کی سیرت کو کیسے محفوظ رکھے گا؟ سیرت النبی کا جلسہ کرنا آسان ہے، سیرت النبی بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں ناک دیکھ رہے ہو نبی کی کیسی تھی، پیشانی دیکھ رہے ہو کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی، نبی سارے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہو، سیرت پیغمبر نہیں دیکھتے، کردار نبی نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، اگر واقعی کوئی جانشین ہوگا تو اسے وہی عمل کرنا چاہیے جو نبی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جانشین کا مطلب ہوتا ہے جگہ پر بیٹھنے والا، فارسی میں جانشین کہا جاتا ہے، جگہ پر بیٹھنے والا۔ اچھا ہوا یہی لفظ میرے مولا کے لیے منتخب ہوا، اس لیے کہ نہ جانے کتنے بیٹھنے والے تھے اس جگہ پر جہاں نبی بیٹھنے والے تھے، مگر ذرا سا لحاظ تو کیا، آئے مگر جانے کی کوشش تو کی، مگر جیسے ہی حیبت جائے نبوت دل و دماغ پہ چھا گئی تو فوراً کہا یہ جگہ نبی کی ہے، یہاں نہیں بیٹھے۔ نیچے دوسرے اس کے نیچے، ایک صاحب اس کے نیچے، اور انہیں لکڑی کے تختوں پر میرا اور آپ کا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب آئے، ایک سینہ کہہ دیا، وہ لفظ نہیں کہتا ہوں تو بڑی جلدی ہوتی ہے، ایک سینہ کہہ دیا، دوسرا سینہ کہہ دیا، تیسرا سینہ کہہ دیا، اسی جگہ جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، اور جب بیٹھ گئے اس جگہ پر تو لوگوں کو خیال ہوا نبی کی جگہ بیٹھ گئے۔ ہمیں جانشین وہی ہوتا ہے جو اسی جگہ پہ تھے جہاں نبی بیٹھتا تھا۔ سبا کے ساتھ نہیں بولا، نہیں بولا، نہیں بولا، زمین والی فلک بولا، نہیں بولا، نہیں بولا، فلک میزان میں تولا، نہیں بولا، نہیں بولا، بتاؤ کون ہے پہلا، نہیں بولا، نہیں بولا، اصل میں یہی بول ہے جو دنیا اٹھا نہیں پاتی ہے، یہی وزن دنیا اٹھا نہیں پاتی ہے۔ آج کل نیتا لوگ من کی باتیں کرتے ہیں، جتنے لیڈر ہیں سب من کی بات کرتے ہیں، اور موبائل پر ٹیلی ویژن پر من کی بات بیان، فلانے کا یہ ہمارے من کی بات، یہ ہمارے من کی بات۔ ہمیں 1400 برس پہلے رسول اللہ کو من کی بات یاد آ گئی تھی۔ رسول اللہ نے پہلے ہی سوچا کہ من کی بات کہہ دوں تاکہ دنیا میرے من کی بات کو
تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مجمع، سوالات کا مجمع، حاجیوں کا مجمع، کعبے کا طواف کرنے والوں کا مجمع، میدان عرفات و مینا میں گزرنے والوں کا مجمع، رمیے جمرات کرنے والوں کا مجمع، یہ سب کے ساتھ جب واپس آئے تب قدیم نبی نے اکٹھا کیا، جمع ہو جاؤ، نہ کوئی ادھر جائے نہ ادھر جائے، جو آگے بڑھ گیا ہے بلا لو، جو پیچھے رہ گئے انتظار کر لو، میں آج مرکز بتاتا ہوں، وہ جگہ جو مرکزی جگہ ہے وہ بتاؤں گا، غدیر میدان کا نام نہیں ہے، غدیر مرکزی میدان کا نام ہے، بس جمع ہو جائے تو مرکز مل جائے۔ اچھا جو آگے بڑھ گیا وہ غلط ہے کہ صحیح؟ غلط نہ رہا ہوتا تو نبی نے بلایا نہ ہوتا، جو پیچھے رہ گیا غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے، ورنہ نبی انتظار نہ کرتے، آ جاؤ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، آگے بڑھا یعنی غلو کر لیا، پیچھے رہ گیا یعنی تفسیر ہو گئی، تو نہ تفسیر کرے نہ غلو کرے، نبی کے فرمایا غدیر کا میدان مرکز ہی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں اخباریت کے نمائندوں کے سامنے نہ پڑنا، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے، مرکز پہ ہو تب ولایت ملے گی، مولا مولا کہنے کا نام ولایت نہیں ہے، مولا کو ماننے کا نام ولایت ہے۔ اور پھر نبی نے اٹھایا، غدیر ہی میں نبی کی طاقت کا پتہ چلا، اس سے پہلے تک نبی کے پردوں میں طاقت کتنی ہے نہیں پتا تھا، تلوار چلائی نہیں، جنگ کیا نہیں، میدان میں اترے نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی دشمن کو قتل کیا نہیں، کسی جگہ بہادری کا مظاہرہ نہیں ہوا، غدیر میں ہوا مظاہرہ، کس کو اٹھایا؟ باقی ایک بدلو ہندو کھنڈو خیبرو تمہارا سکینو نہروان، یہ غریب و غریب بہادر ہے جس کی ساری بہادری اس پر قربان، علی کہتے تھے اگر قدم جما کے کھڑا ہو جاؤ تو سارے عالم و عالم کے بہادر، اگر قدموں کو ہلانا چاہے تو ہلا نہیں سکتے، اس علی کو کبھی اٹھا رہے اپنے ہاتھوں پر بیان کیا، اتنا اٹھایا کہ سفیدیوں میرے بغل نمایاں ہو گئی، اب اٹھا کے کہتے ہیں، اٹھا کے کہتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ پہلا من، ابھی چار من ہو گئے، من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ پہلا من، دوسرا من اللہم والے من مولا، اللہم انصر من نصر، تیسرا من اللہم عالے من علا، اللہم انصر من خذل، پانچ من، ابے جس امت کا کاندھا اتنا کمزور تھا کہ وہ ایک من نہ اٹھا سکے، وہ پانچ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اگر نبی کے من کی بات نہیں مانتا ہے آدمی تو مسلمان کیسے رہ جائے، دائرہ اسلام میں کیسے رہ جائے، اٹھ نہیں پائے گا، یہ جو نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں اس کا راز یہی ہے، اگر تم تو اٹھا نہیں پائے، اٹھا نہیں پائے، تمہارے کاندھے پہ طاقت ہی نہیں تھی، اسلامی کاندھوں پر علی کے من کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، ایمانی کاندھوں پر اٹھایا جاتا، اگر ایمان ہو تو آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ ہمیشہ
بس قریب منزل میں رہے گا. تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن لیجیے, پھر آپ کی منزل پر آ جاؤں گا. ایک سال بعد ایک بڑی شروعات ہوتے ہیں نبی کی سیرت پر, خدا رب عالم کے حکم پر دین ماننا چاہیے, دین کی پابندی کرنا چاہیے. جو قوم نماز نہ بچا سکی وہ قوم نبی کی سیرت سے بچے ہیں. سیرت کی بچانے کے لیے بڑا جگر چاہیے, بڑا کلیجہ چاہیے. وہ کلیجہ جس پر اگر ہاتھ پڑ جائے تو سینے میں درد نہ ہوتا ہو. سینہ احساس شعور رکھتا. ایک منزل اور ایک موقع ایسا آیا تھا جب ایک گناہگار گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا. دربار کے حاکم نے پوچھا, تم نے بدکاری کی ہے؟ کہا. تم نے چوری کی ہے؟ کہا. کئی گناہ گنائے, سب نے اقرار کرتا رہا. اقراری مجرم ہے نا, گواہ کی ضرورت نہیں. اقرار کر رہا ہے, ہاں میں نے چوری کی ہے, ہاں میں نے بدکاری کی ہے. حاکم کہتا ہے اسے سزا دے دو. سزا دے دو جب یہ اقرار کر رہا ہے. جلاد کو بلایا کہ اسے سزا دو. جلاد آ گیا, تلوار لیے ہوئے آیا, گردن کاٹ دے گا, سزا دے گا. بس ایک دفعہ نہ جانے اس کے دل کے اندر کیا تھا, مجرم ہو رہا. کہا حاکم سزا مجھے وہ دے گا, سزا مجھے وہ دے گا جو میرے جیسا مجرم نہ ہو. میرے جیسا مجرم نہ ہو وہ سزا دے گا. اصل میں پورے دربار پہ سناٹا, پورے دربار پہ سناٹا. یہ ہے صحابیت کی منزل, سب پیغمبر کے دور والے. کہہ رہا مجھے سزا ہو دے گا تو میرے جیسا گنہگار نہ ہو. ایک بات تو طے ہو گئی, دربار کا سناٹا بتاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو. ہمیں مجرموں کے دربار کی خلافت اور ہے, معصومین کے دربار کی حکومت اور ہے. نہ وہ سزا دے گا جس نے گناہ نہ کیا. بڑی ہمت سے کہتا جا رہا ہوں, جب تمہارے دربار میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو مجھے گرفتار کر کے جانا, پھانس کے نہیں جاؤں گا, رہوں گا نہیں, پکڑ کے لانا, سزا دے دینا. کیا بھی رہا ہے, پورا دربار سناٹے میں ہے, کوئی پکڑ بھی نہیں رہا ہے, کوئی گرفتار بھی نہیں کر رہا ہے کہ نہیں آؤ ہم سزا دیں گے. نکلتے نکلتے پتہ نہیں قسمت کا دھنی تھا کہ قسمت کا خراب تھا. نکلتے نکلتے دربار سے دروازے پہ آ کے کہتا ہے, پھر سزا کیا خلافت کو. کہا جب تمہارے اسلام میں کوئی سزا دینے والا پیدا ہو جائے تو مجھے سزا دے دینا. ایسے ہی موقع پر سلمان گزر رہے تھے, گزرتے ہوئے سلمان کے کان سے آواز ٹکرائی. سلمان جلدی جلدی دوڑتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سلام کیا ہے, اور آگے آواز دی مولا جلدی کریے اسلام کا وقت پڑ گیا. کیا ہوا, واقعہ پورا بیان کیا. مولا کائنات چلنے لگے, حسن کو ساتھ لیا, چلنے لگے, حسین کو ساتھ لیا, داہنے بائیں دو معصوموں کو, بیچ میں معصوم بھی چلا. پہنچے ادھر سے, جب پہنچ رہے تھے تو مجرم مسکرا رہا,
لیکن آپ مجھے بہا رہے کہا مسکرا کیوں رہے ہو کہا جس کو سزا دینے کا حق ہے وہ آ رہا ہے اور میں یہ جانتا ہوں اگر علی کسی کو سزا دے دیں گے تو خدا سزا نہیں دے رہا
میرے جیسا آدمی ہوتا تو کھینچ کھینچ کے دیکھتا کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائے پھر بعد میں، مگر اس نے بھی بہت ہوشیار تھا، دیکھ لیا ارے نکلے گی نہیں، تو ایک بات پوچھنے کو دل چاہتا ہے، کاٹی تھی انگلیاں تو جوڑ کیوں دی؟ میں جو بات کہوں گا وہی یاد رکھیے گا، جوڑ کیوں دی؟ جب تک خدا کا گناہگار تھا، خدا کے گناہگار کو علی معاف نہیں کرتے، اور جب یہ قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا تو میری مدح کر رہا تھا، میری مدح خدا کی مدح، میری تعریف خدا کی تعریف، اس لیے خدا کے انگلیاں توڑی، یوں نہیں توڑی، پہلے تو رکعت کا نماز پڑھ لیا، تب توڑی یا انگلیاں، تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے علی توڑنا بھی جانتے ہیں، علی توڑنا بھی جانتے ہیں، میں نمازیں پڑھوں گا تاکہ یاد رہے میں بندہ ہوں، میرا خدا وہ ہے جو ہے۔ سلام پڑھ لے محمد ختم کر دی زحمت آپ کی تمام، مگر اتنی باتیں آپ کے خدمت میں گزارش کی ہیں، یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں تاکہ مجمع کو وہ کیف مل جائے جو مجلس کا بات ہے، ورنہ میں نے شروع کیا تھا کہ عالم اسی کے اندر خوف خدا، اور جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہی جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى ان الجنۃ ہی المأوى، نفس کو روکے رہے، خوف سے خدا رہے تو اس کا ٹھکانہ کہہ نہیں سکتا ہوں، بس اشارہ میں نے کر دیا، زندگی مولانا نے جیسی گزاری ہو کچھ زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب نفس کو آدمی روکے رہتا ہے تب خدا بندے عالم جنت کی منزل ہے، جو روک لے خدا اسے جنت میں بھیجتا ہے، جو نفس بیچ دے وہ جنت کا ذمہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے نفس کا، تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ جس طرح نبی پہ سوئے کہتے ہیں لوگ کہ جو بہت آرام سے سوتا ہے اس کے لیے اردو زبان میں کہا جاتا ہے گھوڑے بیچ کے سو رہا، ہمیں جب گھوڑا بیچ کے سوئے اشاروں میں کچھ باتیں یہی ہیں، زندہ ہوتا ہے وہ انسان جس کا علم دیتا رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی حیات چلتی رہتی ہے، نور کبھی مردہ نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، جب باقی رہتا ہے تو جہاں تک زمانہ جائے گا باقی رہے گا۔ یعنی کتنے شاگردان ہیں مولانا کے جنہوں نے ان سے کیا اور آج دوسروں کو علوم پہنچا رہے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، علوم سے پہنچانے والے بھی زندہ ہیں، جس کا علم حاصل کر کے بندہ پہنچا دے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو باب مدینہ علم رہا ہوگا، جو علم کا دروازہ ہے اس کی زندگی کے بارے میں کوئی دنیا اگر سوچے تو غلط سوچ رہی، وہ تو زندہ ہے ہی، اس لیے کہ نور بھی ہے اور اس لیے کہ علم بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک ذات گرامی ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات تھی، اسی پر تمام کر دوں گا۔ جہاں جہاں موت آتی ہے موت آدمی کا جسم سے آدمی کی روح باقی رہتی ہے، جسم مردہ
پورا ہو جاتا ہے، جسم زیر خاک سپرد کر دیا جاتا ہے، روح پروردگار عالم سے اختیار ہے، اسی روح کے ذریعے سے بعد میں نشر و نشر اور میتوں کو پڑھا دیا۔ اگر روح زندہ رہتی ہے شہید راہ خدا کو کبھی چھوڑنا نہ کیا۔ راہ خدا میں جان دیتا نہیں ہے، جان کا سرمایہ خدا کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ سرمایہ اس کے پاس ہمیشہ ہے۔ چیزوں گفتگو میں نے کہا، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نے بہت دل پر قابو کر کے اپنے دل مگر اب میں اپنے دل پر اتنا قابو نہیں پا رہا ہوں، مسائل کی نظریں اجازت کے کرنا ہونا۔ حسین روح کائنات بھی، حسین نور بھی، حسین علم بھی ہے، حسین زندہ بھی ہے، اور وہی حسین کربلا کے میدان میں لاشوں کا میتوں کو سینے سے لگا کے رکھنے کا شاید کسی کو نہیں معلوم ہوگا، مگر مجھے معلوم ہے۔ میرا اور مولانا کا طالب علمی کا زمانہ تھا، کابل میں پڑھتے، شب جمعرات کی شام کو وہاں مسجد میں بھی کرتے، اور باری باری سے ہر ایک کو پڑھنے کا موقع زندگی کا ان کی باتیں پہلا اور آخری بات ان سے کہا گیا کہ آج آپ کو پڑھنا ہے، تو پہلے تو تیار نہیں ہوئے، مگر طالب علموں کی بات کی جاتا تیار ہوئے۔ مرثیہ پڑھا گیا، طلبہ پڑھتے، منبر کا پڑھنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو نہیں پا رہا ہوں، لیکن باتیں ضرور کہوں گا۔ منبر میں بیٹھے ایک آیت پڑھی، ایک حدیث سنائی، اور حدیث سنانے کے بعد جناب عباس کی مسائل پڑھنا شروع کی، مسائل حدیث شروع کیا تھا کہ ایک لفظ انہوں نے کہا، عباس جیسا بہادر سینے فرس کے زمین پر کہیں سے آ گیا، تو یہ کہہ کے جو منبر سے اترے تو پھر روتے ہی رہے۔ اس لیے یاد رہتا کہ پرانی یادیں زیادہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے مجلس کے لیے منبر پہ جانے کی مدرسے میں رحمت نہیں فرمائی، کہا بھائی میں پڑھ نہیں پاتا، میں نے نہیں تو کہا عباس جوڑے کا زمین پر بیٹھ سے آئے، میں سوچ رہا تھا جس کے ہاتھ پر اس کے باتوں ختم ہو گئے ہو، جس کا سر تجھ میں آخری سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہو، وہ عباس کیسے زمین پر آیا؟ جیسا عمر کو مخرج دینا مسائل 6 منٹ اور زحمت کا معاملہ۔ میرا آقا جب لاش جناب عباس پہ پہنچا، سر اٹھا کے زانوں کا اپنے رکھا، گردے آنے لگا تھا تو سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد سر انسانی پر ایک کلاس نے دیکھا، زانوں پہ عباس کا سر، عباس نے ہٹا دیا سر، پوچھا بھائی میں نے سارے شہیدوں کا سر زانوں پر رکھا، تم
منزل عجیب ہے. میں گزر جاؤں اس منزل سے. وہ وقت بھی آ گیا جب فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں اکیلا ہو گیا. سب کو سلام کیا, رخصت کیا, میدان میں آئے. ابھی چلنا چاہتے ہیں کہ دین فرض پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو جناب کھڑا ہے. حسین دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, چاروں طرف دیکھ کے آواز دیتے ہیں, یا ابطال الصفا یا فرزان الہلا مالی انادی کو وانتم لا تجیبونی, میں تمہیں بلا رہا ہوں بہادرو, میرے شہزادو میں بلا رہا ہوں, تم جواب نہیں دیتے. کبھی ہوئی جنت سے آواز آئی, آقا پھر حاضر ہے. کیسے سوال ہوئے مجھے نہیں معلوم. جو زنا کی پوچھتا ہے, ایک روایت کا فیصلہ ملتا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلی, سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی آئی. بھیا اب کوئی نہیں, قاسم نہیں, اور محمد نہیں, اکبر نہیں, عباس نہیں, اب کوئی باقی نہیں ہے. بہن سوال کرنے والا کوئی نہیں. زینب نے گھٹنے دیکھ لیے, نبی نے کربلا کا گھٹنے دیکھ کے چلی, اے میرے بھیا کوئی سوال کرنے والا نہیں, آؤ میرے جانوں میں بہے رکھ لو, کے سوال ہو جاؤ. حسین سوال پہ ہو گئے, میرے ہاتھ ہوتے ہو جائے, پوچھا بھیا اب رو کیوں رہے ہو, آپ نے کہنا اپنی حالت پر نہیں, سوچ رہا ہوں میں جب تم اکیلی ہو جاؤ گی تو تمہیں آگے کے پھول پر کون سوال کرنے والا ہوگا. بس سنو, بس کیا جی. میدان میں آئے حسین, بڑی یادگار کشتی, دشمنوں کے لاشوں پر لاشیں گرنے لگی. مگر وہ وقت بھی آ گیا جب حسین اس سے جناب سے ڈگمگانے لگے. جو جناب وہ پہچاننا تھا دھیرے دھیرے پیچھے رہ گیا. کہاں اس کا کیرتن پہنچا دوں جہاں آسانی سے اپنے سوال کو اتار سکوں. اتار تو کیسے دیتا, پورا دل تیروں سے چلے میرا آقا. ختم کر کے قاضی کو خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے, ہمارے آنسوؤں کو معصومہ کے روزگار میں جگہ دے رہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے. آئے کیسے زمین کا آئے مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک بات کہتا ہوں, جب یہ خبر پہنچی حسین مارے گئے, ذبح کر دیا گیا حسین کو. خوش ہوں کہ ذبح کیا تو کیسے ہوئے. میرا آقا انسانی سجدے میں رکھے ہوئے, ادھر سے لائن چلا, کون میں خنجر لیے ہوئے, جہاں جہاں پتھر ہوتے تھے صحابہ کرام کو بخش نہیں تھا, جہاں جہاں پتھر ہوتے تھے پتھر پہ تلوار مارتا جاتا تھا, خنجر مارتا جاتا تھا. پوچھا تو مارے تو خنجر ٹوٹ ہو گئے, بدل لے جاتا جلا دل بھی لگے دے, سوکھا گیا پورا پیاسا میرا آقا. خنجر چلا, خدا نہ کرے کہ بیٹا تباہ ہو رہا ہو اور کوئی ماں دیکھ رہی ہو. کربلا کا منظر, ایک پیاری شہزادی باہر نکل آئے ہوئے, کربلا کی زمین پر بیٹھی ہے, ادھر ظالم کا کوٹ خنجر, حسین کے جگہ کا جھنڈا
بیٹا دبا ہو ماں دیکھ نہیں سکتی، اور اگر باپ دبا کیا جا رہا ہو تو کیا بیٹا برداشت کر لے؟ بیٹا تو کچھ برداشت کر بھی لے لیا دیکھا نہیں سید سرکار نے عالم خانہ سے دیکھا ہوگا تیرا بابا دبا ہو رہا ہے، مگر میرا چھوٹا امام خیمے میں ہے، جب شہادت حسین کی خبر آئی خیموں میں آگ لگی، ایک کے بعد دوسرا خیمہ، تیسرا خیمہ، چوتھا خیمہ، وہ سب سے خیمے جب لگتے رہے، آخری خیمہ رہ گیا، زینب نے کلیجہ سنبھالا، سنبھال کے ایک دفعہ خیمے میں آئی جہاں سید سجاد غشی کے آنکھوں میں آواز بھی بے داؤں سید سجاد کے سامنے آیا، ایک دن کربلا میں سب دبا ہوئے، جا کے آنکھ کھولی، بھی اماں سجدے کا پردہ تو ہٹائیے، سجدے کا پردہ ہٹائیے، اب تو سجدے کا پردہ ہٹا، ایک بیٹے نے دیکھا غیرم زمان کے جاری سن سجدے معمول میں رکھا، ایک ایک آواز دی بابا تم پر بھی میرا سلام، چچا تم پر بھی میرا سلام، میرے بھائیوں تم پر بھی میرا سلام، اور میں چنگا ہوئے تو آواز دی خدایا تم نے ان قربانیوں کو قبول کر لیا، مجھے وزیلہ کہتے ہیں کہ میں بیویوں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ، بچوں کا قافلہ لے کے کربلا سے ہوئے، اوپر سے شام ہماری خلیل جگہ کو قبول زیادہ سے زیادہ ذاتی معنی مضمون کرنے کی توفیق، پروردگار ہمارے امام کے توقیر میں تحقیق، میں ان کے آوان و انصار میں شکار کرتا ہوں، خدایا اسلام اور مسلمین مولانا کے ساتھ وہ دروار معصومین میں جانا چاہتا ان کے درجات کو بلند کرنا، یہاں کی مغفرت کرنا، حسنات کے اضافہ کرنا، خلاف کو قدر جمیل عنایت کرنا، پروردگار ہماری خلیل رضا کو طرف قبول کرنا، آپ حضرات سے اور روانہ اجتماع ایک بار پورے زندگی بات روانہ اجتماع کے مطابق اللہ